اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے منزل حج تک کا سفر ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے، اور ہم منزل و منزل سیکھتے ہوئے اور ایک ایک پڑاؤ ڈالتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے اسباق میں ہم نے الحمدللہ یہ سیکھا کہ عمرہ کہتے کسے ہیں، عمرے کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور نیت کیسے کی جائے گی، تلبیہ کیسے پڑھا جائے گا۔ اور پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ ہم اس منزل میں سیکھتے سیکھتے مکہ مکرمہ اپنے ہوٹل الحمدللہ پہنچے۔ ایئرپورٹ کے منازل طے ہوئے، ہوٹل پہنچنے کے مراحل آرام ہوا، ساری باتیں الحمدللہ ہو گئی۔ بس سٹاپ کو پہچان لیا، بس جہاں پر ہمیں اتارے گی حرم شریف میں، ڈراپ پوائنٹ کو ہم نے پہچانا، اس کے بارے میں جانا کہ اس کی لوکیشن کو محفوظ کرنا، ہوٹل کی لوکیشن کو محفوظ کرنا، یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم سیکھ گئے۔ اب ہم بالکل اپنے مقصد کے قریب پہنچنے والے ہیں، اور آج کے 20ویں پڑاؤ میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے سفر کیا اور ساری مشقتیں برداشت کی، اب ہم انشاءاللہ حرم شریف میں داخلے کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہمارا حرم شریف میں داخلہ کیسے ہوگا، اور پھر حرم شریف میں داخل ہو کر ہم جب ہماری پہلی نظر بیت اللہ شریف پر پڑے گی تو ہم نے کون کون سے اعمال اختیار کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات، حرم شریف میں داخلہ۔ مسجد الحرام کی الحمدللہ اتنی توسیع ہو چکی ہے اور اتنا الحمدللہ وہ وسیع ہو چکا ہے کہ آج 100 سے زائد دروازے مسجد الحرام کے الحمدللہ موجود ہیں۔ جس دروازے سے ہم داخل ہونا چاہیں ہم حرم شریف میں داخل ہو سکتے ہیں، البتہ انتظامی امور کے اعتبار سے سعودی گورنمنٹ نے کچھ دروازے پر خاص موقعوں کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں، عمرے کے لیے جس دروازے سے داخلہ ہے اور باقی اعمال کے لیے۔ تو ان سعودی تعلیمات کو جاننے کے بعد اور اس کی اتباع اور اس کو مانتے ہوئے ہم جس دروازے سے بھی وہ ہمیں کہیں اس دروازے سے ہم اگر مسجد الحرام میں داخل ہوں تو ہمارا داخلہ کن آداب کے ساتھ ہوگا۔ تو سب سے پہلے بات تو بار بار ہم بتا چکے کہ یہ تلبیہ حاجی کا ترانہ ہے اور اس کو وہ مسلسل دہراتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں ہو کہ میں احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے والا ہوں، تو اس کیفیت سے ہمارا دل بھرا ہوا ہو کہ اب میری زندگی بھر کی جو آرزو اور تمنا تھی وہ پوری ہونے لگی ہے، اور میں احکم الحاکمین کے دروازے میں اور ان کے گھر میں بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے لگا ہوں۔ تو انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ، عظمت بھی ہو اور جلال بھی ہو، تو اس کیفیت کے ساتھ ہم نے مسجد الحرام میں داخل ہونا ہے۔ جس گیٹ سے ہم داخل ہو رہے ہیں اس کا نمبر بھی نوٹ کر لیا جائے، اپنے جوتے وغیرہ وہ اپنے ساتھ جو ہمارا ڈوری والا بیگ ہے اس میں ہم محفوظ کر لیں، اور مسجد میں جب داخل ہوں تو مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، جیسے ہم پاکستان میں مسجد جاتے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھنا یہ مسنون ہے، اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس کا اہتمام ہو۔ تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر، جیسے ہم یہاں پر مساجد میں داہنا پاؤں اندر داخل کرتے ہیں تو اسی طرح دایاں پاؤں داخل کر کے ہم مسجد میں داخل ہوں، اور مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ اور پھر بیت اللہ شریف تو رحمتوں کے نزول کا بالکل مرکز ہے، تو یہ تصور ہو کہ میں اس مرکز میں اور رحمت کے سمندر میں غوطہ لگانے والا ہوں، تو اس عظمت اور اہتمام کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں۔ دعائیں پڑھنے کے بعد ایک اہم چیز کا اہتمام ہم کریں، جیسے کہ ہم پاکستان میں ہمارے مرد حضرات یہ دیکھتے ہیں کہ جس بھی مسجد میں داخل ہوں تو ہم نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ ایک تو سنت اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ادا کیا جاتا ہے، ایسے ہی یہ ایک مستحب اور نفلی عمل ہے
کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں کسی بھی مقصد کے لیے، نماز کے لیے، ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کرنا یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جتنی عبادتیں، نماز، نوافل وغیرہ میں مصروف رہیں گے، اسی طرح ہمیں مفت میں اعتکاف کا اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ تو ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں، اور ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف، نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اور نیت جو ہے، بار بار ہم عرض کر چکے کہ اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، لیکن زبان میں سے بھی اس کے الفاظ ادا کر لیے جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل اور دماغ اور ذہن سب ایک ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں زبان سے بھی یہ الفاظ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ ان الفاظ سے نیت کر لے کہ یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور جو ہماری بہنیں ہیں وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتی ہوں جب تک کہ میں حرم شریف میں رہوں، میرا اعتکاف رہے۔ تو یہ مختصر سے الفاظ ہیں، اس کا بھی ہم اہتمام کر لیں تو ہمارا اجر انشاءاللہ دگنا اور دگنے سے بھی بڑھتا جائے گا۔ ہم طواف اور دیگر عبادات میں بھی مصروف رہیں گے، اور مفت میں ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ جب ہم مسجد میں داخل ہو گئے، الحمدللہ اللہ نے ہماری آرزوئیں اور تمنائیں پوری کر دی، اور ہمیں یہ خوش نصیبی نصیب ہوئی کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ اب ہماری جب پہلی نظر بیت اللہ شریف پر پڑے گی تو اس وقت ہمیں کن باتوں کا اہتمام کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ جب ہم حرم شریف میں داخل ہوں دروازے سے، تو ایک حال ہے، وہاں سے تو براہ راست ہمیں بیت اللہ شریف نظر نہیں آئے گا۔ تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہماری نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، اور ہم جھکے نگاہ کے ساتھ، جیسے ایک آقا کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں ایک رعایا، ایک عام عوام داخل ہوتے ہیں، کس طرح اس کے ذہن میں وہ عظمت، وہ جلال، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ دنیاوی بادشاہ کیا ہوں گے، احکم الحاکمین کا دربار ہے۔ اور صرف وہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ ہمارا رب ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے دربار میں حاضری ہے۔ نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، برآمدے میں پہنچے، برآمدے سے عموماً پھر بیت اللہ شریف کی زیارت ہو سکتی ہے۔ تو پہلی نظر جو ہماری بیت اللہ شریف پر پڑے گی، تو یہ علماء فرماتے ہیں بلکہ ہر مرتبہ جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو ایک طرف راستے سے ہو کر ہم اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اور پھر راستے سے ایک سائڈ پر ہو کر خوب دعائیں مانگیں۔ ہم اس قیمتی لمحے کو ضائع نہ کریں، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ ہم ساری عمر پڑھتے رہے کہ نماز شروع کرتے وقت کہ اللہ میرا رخ بیت اللہ شریف کی طرف، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف۔ آج اللہ نے وہ خوش نصیبی نصیب فرمائی کہ ساری عمر نماز کے وقت ہم اس کی طرف رخ کرنے کی صرف الفاظ ادا کرتے تھے، آج اللہ نے وہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم براہ راست اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ ہماری طرف متوجہ ہے، دینے پر آیا ہوا ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا خاص مقام ہے، بلکہ جب بھی بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ ہم خوب اللہ سے گڑ گڑا کر، ایک عاجز مسکین کی طرح اس رب سے اپنی ہر حاجت کو مانگے، کیونکہ دنیاوی درباروں پر جاؤ، ایک سے دو چیزیں مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب تو احکم الحاکمین کا دربار ہے، سب کچھ دینے پر آمادہ ہے، صرف ہمارے مانگنے کی کمی ہوگی۔ ایسا رب ہے کہ دینے سے اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو خوب دعائیں مانگے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے حاجات کے لیے، جو دل میں آئے سب مانگے۔ خصوصاً یہ دعا مانگے کہ اللہ میں جب تک اس سفر میں رہوں میری دعائیں قبول ہوں، میری دعاؤں کو قبولیت کا مقام عطا فرما دیجئے۔ اور سب سے اہم بات، اپنی ایمان پر خاتمے کی دعا مانگے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اعمال کا ساروں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اس سے بڑھ کر اور کون سی خوش نصیبی ہوگی۔ اللہ سے جنت الفردوس مانگے۔ اب اگر کسی پر قرضہ ہے، قرضوں کی ادائیگی کے لیے دعائیں مانگے، اپنی محتاجی دور کرنے کے لیے، عذاب قبر سے، شریعت پر مکمل اللہ سے چلنے کی توفیق مانگے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگے،
اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع مانگے، ان کی محبت مانگے، اور بس اب کیا کہیں، جو مانگنا ہے وہ مانگ لے، اور یہی موقع ہے، اسی کو مانگے۔ ہمارا گھر ہم سے رہ گیا، بچے رہ گئے، کاروبار رہ گیا، جس مقصد کے لیے آئے ہیں تو خدا نخواستہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، تو خوب دل سے مانگے۔ اور اگر یاد آئے تو مجھ گناہگار کو، علی بھائی کو، اور جو ہمارے حج ٹاکس کے جتنے منتظمین ہیں، انوار بھائی، ابو محب مدنی صاحب، ذیشان بھائی، بابر بھائی، اور جتنے ایسے خفیہ مجاہدین اور خدمتگار ہیں کہ جن کے نام بھی ہمیں معلوم نہیں، لیکن وہ ہماری حج کے سفر میں ہماری آسانی پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو اگر یاد آئے تو ان کے لیے بھی ایمان اور عافیت کی دعائیں لازماً مانگے، اور یہ دعا مانگے کہ ہمیں بھی اللہ بار بار اپنے اس گھر پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر سے ایک بات عرض کر دوں کہ جب بھی یہ دعا مانگے تو کم از کم راستے سے ایک جانب ہٹ کر کھڑے ہو جائیں، تاکہ آپ یکسوئی کے ساتھ دعا مانگ سکیں، کوئی آپ کو دھکا نہ دے، نہ آپ کسی کو دھکا دے رہے ہوں، اور خوب دل سے اپنے رب سے مانگے، کیونکہ یہ مانگنے کا مقام ہے، اللہ دینے پر آیا ہوا ہے، اب لینے والے بن جائیں۔ تو اللہ جل شانہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت نصیب فرمائے، اور ہمارے اس حج کے سفر کو مبرور اور مقبول بنا دے، اور اسی طرح بنا دے جیسے ہمارا رب چاہتا ہے، اور جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اور ہماری جو اس سفر میں کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ اس اپنے فضل سے اس پر مغفرت اور معافی کا قلم پھیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔